بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجر کے اس تیسرے رکوع میں پھر قصہ آدم و ابلیس ہے، اس کی تفاصیل سامنے آئیں گی۔ ہمارے اس مطالعے میں جو اب تک ہم نے قرآن مجید کا جتنا حصہ پڑھ لیا ہے، اس میں تیسری بار یہ قصہ ریپیٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی نیا نکتہ، نئی بات جو ہے موجود ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا اس نے کیا، لیکن کس سے کیا؟ سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ کہیں فرمایا ہم نے پیدا کیا انسان کو تراب سے، مٹی سے، کہیں فرمایا طین سے، طین کہتے ہیں گارے کو۔ ایک جگہ الفاظ یہ ہیں طین اللازب، وہ گارا جس میں لیس پیدا ہو جائے، اور یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ جو الفاظ لائے گئے ہیں بڑے بھاری بھرکم ہیں۔ من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو پیدا کیا اس سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ اب یہاں صرف اتنا ہی اشارہ کروں گا کہ جو جدید سائنس ہے وہ بھی یہاں تک تو پہنچی ہے کہ اس پلینٹ پر، اس روح ارضی پر حیات کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جو ساحلی علاقوں میں پانی اور مٹی کا جہاں انٹریکشن ہوتا ہے، دلدلیں ہو جاتی ہیں، اور اس دلدل میں جب وہ دلدل خشک ہوتی ہے تو اس کے اوپر کی جو مٹی ہے وہ پپڑی بن جاتی ہے، کھنکتی ہوئی۔ تو حیات کا آغاز جو ہے اس روح ارضی پر وہاں سے ہوا۔ تو بار کیفی الفاظ جو ہیں یہ اس سے بڑی اس کی مشابہت ہے، ریزمبلنس ہے کہ وہ تحقیق اور یہ الفاظ بالکل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ہم نے بھی انسان کو اس مٹی سے پیدا کیا ہے جو سڑ کر اور پھر گارے کی شکل میں اور پھر بعد میں کھنکنے لگتی ہے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے۔ اب یہ بات یہاں کلیئرلی ہے، جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہے، اور من نار السموم، شعلے کی لپٹ سے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ جنات کی رسائی اتنی آگے تک کیوں ہے۔ ان کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، شعلے کی لپٹ، وہ جو اس کا شعلے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو بہت گرم ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ اور انسان جو ہے اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے انتہائی کثیف ہے، مٹی کثافت کی انتہا ہے، ایکسٹریم۔ لہذا ابلیس کو اس معاملے میں اگر کوئی اعتراض تھا تو اپنی جگہ کچھ نہ کچھ اس کی بنیاد تھی۔ اذ قال ربک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے چلا ہوں ایک ایسا بشر جو کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے میں بناؤں گا، پھر وہی الفاظ، یہ الفاظ اس ایک رکوع میں بھی 3 جگہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان الفاظ کی کوئی خاص اہمیت ہے، ایک وہ کسی چیز کے لیے کلید کی حیثیت رکھتے ہیں، کسی تحقیق کے لیے۔ تو انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی، جب میں اس کے نوک پلک سوار لوں، اس کا جو ہے ناک نقشہ درست کر لوں، فنیشنگ ٹچز دے دوں، اور پھر اپنی روح میں سے پھونکوں۔ اب یہ الفاظ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، اپنی روح میں سے پھونکوں۔ جو روح انسان کے اندر ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟
یہ وہ عالم ہے جس کی تفصیلات ہم نہیں جان سکتے، لیکن کوئی ڈیوائن سپارک ہے، جب وہ پھونک دوں فقعوا له ساجدین، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ سجدے میں جو جانے کا حکم ہوا ہے وہ اس روح کے نفخ روح کے بعد ہے، گویا وہ کوئی خاص ایلیمنٹ ہے جس کی شرافت، جس فضیلت میں بہت اونچی شے ہے، اور وہ فرشتوں سے بھی آگے کی شے ہے کہ فرشتوں کو کہا گیا کہ اب اس کے سامنے جھک جاؤ۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سب، تمام نے جمع ہو کر، کلھم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا اس سے کہ وہ ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، فرمایا کہ اے ابلیس تمہیں کیا تھا، کیا تکلیف تھی کہ تم نے سجدہ نہیں کیا ان کے ساتھ، شریک نہیں ہوئے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ قال لم اکن لیسجد لبشر، کہنے لگا کہ میں کیوں سجدہ کرنے لگوں ایک ایسے بشر کو، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جسے تو نے پیدا کیا ہے اور مادہ تخلیق اس کا اتنا گھٹیا ہے، سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اس کو میں سجدہ کروں، یہ کیسے ممکن؟ اور فخرج منہا فإنک رجیم، فرمایا کہ نکل جا یہاں سے اور تو ہے راندہ درگاہ، مردود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر یہ لعنت جو ہے وہ رہے گی قیامت کے دن تک۔ قَالَ رَبِّ فَانظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس نے کہا کہ پروردگار تو مجھے ڈھیل دے دے، مہلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جب لوگ مردے زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں وہ مہلت دے دی گئی، إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اسی مقررہ وقت تک کے لیے۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یہ پھر وہ شیطنت کا اظہار یہاں پر اس نے کیا کہ پروردگار جیسے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، سارا الزام اللہ پر۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں مزین کروں گا ان کے لیے زمین میں، یعنی زمین کی چیزوں کو ان کی نگاہوں میں کھپا دوں گا، زمین دنیا کی محبت میں یہ بالکل بہت ہی پیوست ہو جائے گی وہ محبت ان کے دلوں میں۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، جو خالص کر لیے گئے، جو برگزیدہ ہیں، چنیدہ ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا کہ یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تجھے کوئی اختیار نہیں دیا۔ الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو پہلے سے گمراہ ہیں اور وہ تیرے پیچھے چل پڑے، جو سیدھے رستے پر چلنا نہیں چاہتے اور پھر تیری پیروی شروع کریں، ٹھیک ہے ان پر تیرا داؤ چلے گا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جہنم جو ہے وہ ان سب کے وعدے کی جگہ ہے، جو بھی تیری پیروی کرے گا وہ سب جہنم تک پہنچیں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ مخصوص ہوگا۔ اہل جہنم کی بھی کچھ گروپ بندی ہوگی ان کے جرائم کے اعتبار سے، ان کے گناہوں کے اعتبار سے، اور وہ مختلف دروازے جو ہیں وہ اسی گناہ کے اور جرم کے حوالے سے معین ہوں گے، اور ان میں سے وہ گزارے جائیں گے اور داخل ہوں گے۔ اللہم اعذنا من ذالک، پروردگار ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور جو متقین ہیں اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار، وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں بڑے امن میں رہتے ہوئے، سکون کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے ان کے دلوں میں جو بھی خفگی اور کدورت ہوگی۔ اس دنیا میں کوئی اختلاف، کوئی کسی سے کوئی شکایت، شکوہ شکایت، کوئی دل پر میل اگر اہل ایمان کے دلوں میں آ بھی گیا تو اس داخلے کے وقت اللہ تعالیٰ وہ سب میل کو دور کر دے گا، کدورت نکال دے گا۔ اخواناً، اور وہ سب بھائی بھائی ہوں گے وہاں پر، علی سرر متقابلین، اور وہ تخت ہوں گے بڑے عمدہ جن پر وہ بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے بالمقابل۔ لا یمسہم فیہا نصب، انہیں وہاں نہیں پہنچے گی کوئی تکلیف،